معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتا اور زین کسی جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے تھے، اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3417۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم، جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کیا کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم، جب تک زندہ رہوں گا دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر بھی عبادت کروں گا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، اس لیے روزہ بھی رکھا کرو اور بغیر روزے کے بھی رہا کرو، اور رات میں عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو۔ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح روزے کا یہ طریقہ بھی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کے روزے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ پھر 1 دن روزہ رکھا کرو اور 1 دن بغیر روزے کے رہا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ بھی یہی تھا اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے بھی افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل اور کوئی طریق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3418۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، ان سے ابو العباس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا میری یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور تمہارا جی اکتا جائے گا۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو کہ یہی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کا روزہ ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بھر کے روزے کی طرح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں۔ مسعر نے بیان کیا کہ آپ کی مراد قوت سے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھا کرو۔ وہ 1 دن روزہ رکھا کرتے اور 1 دن بغیر روزے کے رہا کرتے تھے، اور اگر دشمن سے مقابلہ کرتے تو میدان سے بھاگا نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3419۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عمرو بن اوس ثقفی نے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ آپ آدھی رات تک سوتے اور 1/3 حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3420۔ مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا ہم سورہ صاد میں سجدہ کیا کریں؟ تو انہوں نے آیت وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان کی تلاوت کی، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ تک۔ نیز انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3421۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کہ سورہ صاد کا سجدہ ضروری نہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3422۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بچے تھے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا۔ ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں۔ آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد کے یہاں آئیں اور انہیں اس جھگڑے کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا چھری لاؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دوں۔ چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کیجیے، میں نے مان لیا کہ یہ اسی بڑی کا لڑکا ہے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سکین کا لفظ اسی دن سنا، ورنہ ہم ہمیشہ چھری کے لیے مدیہ کا لفظ بولا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3427۔